نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وافدہ بن قادر نقشبندی امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ خود جان سکیں گے کہ فلاں کے ساتھ جنات کا مرض ہے، جادو کا مسئلہ ہے یا پھر کچھ بھی نہیں۔ عمل بتانے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہمارے ان ویڈیوز کو آگے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ تو کافی لوگ اس معاملے کے متعلق پریشان رہتے ہیں کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، اور کچھ آج کل تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ عملی آپ کو ملیں گے، گلی گلی میں مل جاتے ہیں۔ تو ان کی اپنی بات ہے کہ بھائی تمہارا سر بھاری رہتا ہے، کندھے بھاری رہتے ہیں، مطلب یہ کہ تم پر جادو ہے یا جنات ہے۔ کچھ بھی ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پر جادو جنات کا مسئلہ، یا بسا اوقات انسان خود ہی اس سوچ کی طرف پڑ جاتا ہے، سوچ میں لگ جاتا ہے کہ کہیں مجھ پر جادو جنات کا تو مسئلہ نہیں ہو گیا، کہیں مجھ پر جنات جادو کا حملہ تو نہیں ہو چکا، کسی دشمن نے مجھ پر کچھ کرا تو نہیں دیا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کروں گا کہ آپ گھر بیٹھے خود اپنی تشخیص کر سکیں گے اور تسلی بخش تشخیص کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود ہی جان سکیں گے کہ آپ کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، اور یہ بالکل آسان اور انتہائی سہل عمل ہے، کہ اگر کسی کے اوپر جاننا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو آپ اس بندے کو اپنے سامنے بٹھائیں۔ اپنے سامنے بٹھانے کے بعد لیکن اس میں یہ احتیاط بہتری ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے پر کر رہا ہے تو وہ بندہ پہلے اپنے اوپر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ دم کر لے، اس کے بعد یہ عمل کرے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے سامنے بٹھائے، بٹھانے کے بعد توجہ اور یکسوئی سے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھے، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد توجہ اور یکسوئی سے، بس آپ اس کا شکار نہ ہو بلکہ توجہ اور یکسوئی سے سورہ فاتحہ کو بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 7 مرتبہ پڑھیں۔ اب بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب آخر صورت تک اس طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ میم کے جو ہے وہ الف لام سے ملا دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے بما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو اسی ترتیب سے آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آخر میں درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھ لینے کے بعد آپ اس سامنے بیٹھے مریض پر آپ دم کر دیں گے۔ دم کر لینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریض کو کبھی کبھار جھٹکا لگ جائے گا، یا پھر مریض کے اندر ایک کپ کپی سی کیفیت طاری ہوگی، یا پھر مریض کہے گا میرا تو سر کافی بھاری ہو چکا ہے پڑھائی کرنے کے بعد، یا مریض یہ کہے گا میرا جسم کافی وزنی سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو ان تمام علامات کا یہی مطلب ہے کہ اس پر جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر دم کرنے کے بعد آپ مریض سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، اور مریض کہے کہ میں ہلکا پن محسوس کر رہا ہوں، میں سکون محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے جسم میں سے ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی چیز مجھ سے نکل چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض پر جادو کا مسئلہ ہے۔ اور اگر مریض کچھ بھی محسوس نہ کرے، یعنی کہ آپ نے دم کر دیا اور مریض کہے کہ میں وہی کیفیت ہے جو شروع میں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض پر کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ تو یہ تو عمل ہو گیا کہ آپ کسی دوسرے پر کس طرح تشخیص کریں گے، اس کا عمل ہے۔ اگر کوئی خود اپنا کرنا چاہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اسی طرح بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھیں گے 7 مرتبہ، اول آخر درود ابراہیمی کے 11 مرتبہ، پانی تھوڑا سا پانی لیں گے، شیشے کے گلاس میں پانی لیں گے، اس پر دم کر دیں گے۔ دم کرنے کے بعد کچھ لمحے کے بعد مریض وہ پانی پیے۔ اگر آپ اس پانی میں کچھ تبدیلی سے محسوس کریں، کڑواہٹ محسوس کریں، تو جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پانی میٹھا ہوتا جا رہا ہے یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے، تو یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے۔ تو اور اگر پانی کا کوئی ذائقہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔
बसा औक़ात पानी पीते बदबू सी आती है। जलने की अगर बदबू आए तो उसका मतलब भी जादू होता है। और अगर आप पानी पीने के बाद आपका जिस्म जो है भारी होने लग जाए, आपका सर भारी होने लग जाए, तो जिन्नात का मसला है। इसी तरह ही अगर आपका पानी पीने के बाद, ये अलामत मैं बता रहा हूँ कि जब आप पानी पिएंगे तो आप पानी पीने के बाद आपका जिस्म हल्का हो जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि आप पर जादू किया गया है। और कुछ महसूस ना हो तो उसका मतलब है कि आप पर कुछ भी नहीं है। तो ये अमल आप घर बैठे खुद कर सकते हैं, दूसरों को करें, लेकिन एक बार मुझसे लाजमी इजाज़त लें। आपके सामने जो नंबर मौजूद है उस पर रब्ता करके मुझसे इजाज़त लाजमी इस अमल की ले लें, ताकि एक रूहानी सिलसिला जुड़ जाए और हमें भी इसका इल्म हो कि आप किस तरतीब से अमल करेंगे और किस मकसद के लिए अमल करेंगे, और इजाज़त के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेशुमार बरक़ात भी मिलेंगे और नतीजा भी फ़ौरन हासिल होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और ये इल्तिजा है कि इस क्लिप को आगे भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।